نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ. محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم جانتے ہیں اس مجلس میں حالات جن میں آیات اتری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے غزوات میں سے ایک غزوہ ہے غزوہ مریسیع، یا اسی کو کہتے ہیں غزوہ بنو المصطلق. اس غزوہ میں دو واقعات بہت اہم پیش آئے تھے، جس کی وجہ سے اس غزوے کی شہرت پھیل گئی. سب سے پہلا واقعہ صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت پر تہمت لگانے کا واقعہ، جس کو واقعہ افک کہتے ہیں. اور دوسرا واقعہ تھا، یہ بھی عبداللہ بن ابی ہی کا کردار تھا، کہ اس نے کہا کہ جب مدینہ چلیں گے تو یہاں کا جو عزت دار ہوگا یہاں کے ذلیل لوگوں کو نکال دے گا، مدینہ سے باہر کر دے گا. اسی پس منظر کو آج ہم جانیں گے. اس جنگ میں جب صحابہ واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ پر کچھ مہاجرین تھے اور انصار تھے. ایک انصاری نے ایک مہاجر کو پیچھے سے لات مار دیا. جب پیچھے سے انصاری کو مہاجر نے لات مارا تو انصاری نے آواز لگائی، اے انصاریو. مہاجر نے آواز لگائی، اے مہاجرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو کہا، ما بال دعوی الجاہلیہ، یہ جاہلیت کی پکار کیوں پکار رہے ہو تم لوگ؟ کیوں خاندانی تعصب کو ہوا دے رہے ہو؟ دعوها فإنها منتنہ، اس طرح کی بات کرنا چھوڑ دو، کیونکہ یہ گندی چیز ہے، بدبودار چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ حقیقت کیا ہے تو وہی بتایا کہ ایک مہاجر نے ایک انصاری کو پیچھے سے لات مار دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ انصاریوں کی دہائی دینے لگے، مہاجرین کی دہائی دینے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے ہی کہا، دعوها فإنها منتنہ، یہ گندی چیز ہے، یہ بدبودار چیز ہے. تعصب کو ہوا دینا، رنگ و نسل کے فرق کی بات کرنا، اس کو چھوڑ دو، یہ بدبودار چیز ہے. جب عبداللہ بن ابی کو پتہ چلا، اور عبداللہ بن ابی کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کو مدینہ کے لوگ اپنا بادشاہ بنانے والے تھے، لیکن اسی بیچ صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ آ گئے، تو اس کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. تو جنگ بدر میں تو نارمل تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن جنگ احد میں اسلام قبول کر لیا تھا. جنگ بدر کے بعد ہی اس نے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا، اور بھی کئی لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا، حالانکہ وہ سب کے سب منافقین تھے. تو مسلمانوں کی صف میں یہ غیر مسلم جو منافقین کی شکل میں آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں ہوں گے، یہاں تک کہ کفار و مشرکین سے بھی زیادہ سخت سزا پائیں گے. تو یہ اصل میں اس کو دشمنی ہو گئی تھی کہ ہمیں بادشاہ بنایا جانا تھا اور محمد نے آ کر کے ہماری بادشاہت چھین لی. اس کی وجہ سے اس نے جنگ احد میں کیا کیا کہ 1/3 فوج کو جو ہے نا اس میں سے نکال لیا، اور بڑی تعداد جو ہے نا اس کے اکسانے کی وجہ سے جنگ سے پیچھے ہٹ گئی. بلکہ اس کے بعد کی جو جنگ ہوئی، بنو النضیر ہے، بنو قریظہ ہے، بنو قینقاع ہے، یہ سب میں بھی یہ لوگ ساتھ دیتے رہے مسلمانوں کے خلاف. پھر جب جنگ خندق ہوئی، جنگ خندق میں بھی عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں کے خلاف
پلاننگ کی، لیکن جب غزوہ مریسی ہوا یا غزوہ بن المصطلق ہوا تو اس میں 2 کردار نبھایا اس نے۔ سب سے پہلے جب یہ واقعہ پیش آیا نا، کیا واقعہ کہ ایک انصاری نے ایک مہاجر کو پیچھے سے لات مار دیا، تو اس کی وجہ سے آپس میں وہ بات کر رہا تھا کہ جب مدینہ ہم لوگ چلیں گے نا تو جو ذلیل ہے، ذلیل سے مراد کون لے رہا تھا؟ مہاجرین، ان ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ پھر کہا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دینا ہو تو یہ جو کمزور لوگ ہیں ان لوگوں کو ہٹنے دو تب دو۔ ایک صحابی تھے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے صحابی تھے، کم عمر صحابی تھے۔ انہوں نے جب سنا کہ عبداللہ بن ابی نے ایسی بات کہی ہے تو جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا دیا کہ عبداللہ بن ابی اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ جب ہم مدینہ جائیں گے تو یہاں کا عزیز، یہاں کا عزت دار ذلیل لوگوں کو نکال دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلا بھیجا۔ عبداللہ بن ابی آیا اور وہ مکر گیا، وہ کہنے لگے نہیں، ہم نے ایسی کوئی بات کہی ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات مان لیا اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کے ٹرخا دیا، ان کی تکذیب ہو چکی تھی وہاں پر، تو بہت افسوس میں پڑ گئے، خیمہ میں جا کر کے افسوس کرنے لگے کہ میں کیا کیا کہ بول دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھٹلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غیب نہیں جانتے تھے، آپ انسان تھے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ المنافقون اتار دی، جس کے اندر منافقین کے کردار کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اسی پس منظر میں یہ آیت کریمہ اتری، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے منافقین جھوٹے ہیں۔ یعنی وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ اصل میں وہ جھوٹے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ کے رسول۔ تو نفاق جو ہے نا ایسے ہی بولتا ہے، کبھی کبھار ہماری صف میں بھی، ہماری جماعت میں بھی ایسا نفاق بول رہا ہوتا ہے، ظاہر میں لگے کہ بہت پکا دیندار ہے لیکن پیچھے سے گولی مارتا ہے۔ یہ نفاق ہے جو مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انہی کے کرتوت کو بیان کرتے ہوئے کہا، اسی عبداللہ بن ابی کے کرتوت کو بیان کرتے ہوئے کہا، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے کی آیات میں، یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاضل، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس گئے جو زیادہ عزت والا ہے وہ وہاں سے ذلیل کو نکال باہر کرے گا۔ پھر جب یہ واقعہ پیش آیا کہ عبداللہ بن ابی نے اس طرح کی بات کہی اور اللہ تعالیٰ نے باضابطہ آیت اتار دی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں حکم دینا تو عبداللہ بن ابی کا سر قلم کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ایسا مت کرو، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ماننے والوں کو قتل کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر میں تو وہ مسلمان دکھائی دے رہا ہے، فجر کی نماز میں بھی آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن ابی، جو عبداللہ بن ابی کا بیٹا تھا، ان کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، بہت ہی پکے مومن تھے، صحابی تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ میرے باپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ مجھے حکم دیجیے، میں اس کا سر کاٹ کر کے آپ کی خدمت میں لا کر پیش کروں گا، لیکن اگر کوئی دوسرا قتل کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ باپ کی شفقت اور محبت مجھے مجبور کر دے کہ میں اس کی جان لے لوں اور اس طریقے سے ایک مسلمان کو قتل کرنے کا مجرم قرار پاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں عبداللہ بن ابی کو قتل کرنے کا ارادہ کچھ بھی نہیں رکھتا ہوں۔ پھر کچھ حالات ایسے بدلے تو بعد میں جو لوگ عبداللہ بن ابی کا دفاع کر سکتے تھے وہی لوگ سمجھ گئے کہ عبداللہ بن ابی کتنا سخت دشمن ہے مسلمانوں کا، یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی بن عبداللہ بن ابی، یعنی
حضرت عبداللہ بن ابی کے بیٹے جو صحابی رسول ہیں، وہ جب جنگ بنو المصطلق سے لوگ نکلے تو مدینہ کے دروازے پر وہ کھڑے ہو گئے تلوار لے کر کے، اور اپنے باپ کو روک دیا، کہا کہ تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے تبھی میں تمہیں مدینہ میں داخل ہونے دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیا، پھر عبداللہ بن ابی کو مدینہ میں انٹری کا موقع ملا۔ برکیف یہ کردار عبداللہ بن ابی کا تھا جو اس نے مسلمانوں کے بیچ پھوٹ ڈالنے کے لیے نبھایا، اور اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ المنافقون اتاری۔ سورہ المنافقون کو پڑھیں گے تو اس میں منافقین کا سارا کردار بیان کیا گیا ہے کہ منافقین کیا کرتے تھے، منافقین کی طبیعت کیسی تھی، اور منافقین کا عمل کیا تھا مسلم سماج میں۔ برکیف جب یہ آیت کریمہ اتر گئی تو باضابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ان اللہ قد صدقک یا زید، کہ اللہ تعالیٰ نے اے زید تمہاری تصدیق فرمائی۔ یا یہ آیات دراصل ہمیں منافقین کے کردار کے بارے میں سمجھاتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین تھے اور وہ ختم ہو گئے، نہیں، ہر زمانے میں منافقین پائے جاتے ہیں، اور خاص طور پر جب مسلمان طاقت میں ہوتے ہیں تو نفاق ابھر کر آتا ہے، جب مسلمان طاقت میں نہیں ہوتے تو نفاق نہیں پیدا ہوتا۔ تو منافقین ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے منافقین سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔